السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی کشمیر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سید باقر۔ سب سے پہلے 4 ٹی وی کشمیر کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بڈگام اور نگروٹا اسمبلی حلقہ جات کے ضمنی انتخابات کا اعلان مؤخر۔ برف باری اور سخت موسم کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے شیڈیول نہیں کیا جاری۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں سرکاری مشنری راحت رسانی کے کاموں میں ہے مصروف۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا بجلی کی سربراہی تقریباً ہو چکی ہے بحال۔ سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر مفتی محمد سعید کی آج منائی گئی 9ویں برسی۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی سمیت پارٹی لیڈران نے مرحوم قائد کو پیش کیا خراج۔ اونتی پورہ میں او جی ڈبلیو کی ملکیت کر دی گئی غرق۔ اننت ناگ میں منشیات کی تسکری کے خلاف کریک ڈاؤن، 1 کروڑ کی جائیداد سیز۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس میں ہزاروں زائرین کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے مزار مبارک پر پیش کی گئی چادر۔ اور سری نگر کے نوہٹا علاقے میں پیش آیا آتش زدگی کا واقعہ، 5 مکانات جل کر ہوئے خاکستر۔ جموں کشمیر کی خبروں سے پہلے رخ کرتے ہیں چین اور نیپال میں آنے والے زلزلے سے جڑی خبروں سے، جس پر ہمالیائی خطے میں رہنے والے عوام میں بھی ایک تشویش اور خوف پایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ چین کے نیپال کی سرحد کے ساتھ واقع نیم خود مختار علاقے تبت میں شدید زلزلے سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں، جبکہ ابتدائی طور پر 95 افراد کی ہلاکت کی توثیق ہوئی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق چین کے حکام نے ریجنل ڈیزاسٹر ریلیف ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 1000 گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ مختلف واقعات میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے زلزلہ پیما مرکز یو ایس جیولوجیکل سروے کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 درج کی گئی، جبکہ اس کا مرکز تبت میں 10 کلومیٹر زیر زمین پایا گیا۔ دوسری جانب چین کے زلزلہ پیما مرکز نے زلزلے کی شدت 6.8 بتائی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق منگل کی صبح تقریباً 9 بجے زلزلے کے جھٹکے تبت کے نیپال کی سرحد کے ساتھ واقع شنگاتسے کے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ اس خطے کی آبادی لگ بھگ 8 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ زلزلے کے جھٹکے تبت کے پڑوس میں واقع نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں بھی محسوس کیے گئے، جو زلزلے کے مرکز سے لگ بھگ 380 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس طرح بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں بھی زلزلے کے جھٹکوں سے شہری خوف و دہشت کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ بھارت کے شمال میں واقع ریاست بہار میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور بھارتی حکام کے مطابق زلزلے سے اب تک کسی نقصان کی اطلاع کہیں سے بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم ہمالیائی خطے جتنے ہیں یہاں پر بھی لوگوں میں ایک خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ جس طرح کا زلزلہ جو طاقتور زلزلہ 7.1 کا درج کیا گیا، جس کے بعد خود جموں کشمیر میں بھی عوام کی جانب سے خوف و ہراس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آج حلقہ اسمبلی نگروٹا اور بڈگام کے ضمنی انتخابات کے شیڈیول کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے جموں کشمیر میں برف باری کے باعث بڈگام اور نگروٹا کے ضمنی انتخابات کا اعلان مؤخر کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ برف باری کو دیکھتے ہوئے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، آج بڈگام اور نگروٹا کے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس 20 اپریل 2025 تک ان انتخابات کے انعقاد کا وقت موجود ہے۔ واضح ہے کہ بڈگام کی نشست عمر عبداللہ نے 21 اکتوبر کو اس سے ویکیٹ کیا تھا، جبکہ نگروٹا کی نشست 31 اکتوبر کو دیوندر سنگھ رانا کے دیہانت کے بعد خالی ہو گئی۔
PDP کے بانی سینئر سیاستداں اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کی آج 90ویں برسی منائی گئی۔ مفتی سعید کی برسی کے موقع پر پارٹی قیادت کی جانب سے ان کی خدمات کو خراج پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں سرکاری مشنری راحت کاری کے کاموں میں مصروف ہے۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ یونین ٹیریٹری کے برف باری سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے اور برف باری کے بعد بجلی کی فراہمی تقریباً بحال ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بی جے پی لیڈر بھدوری کے متنازع بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنا شدید رد عمل دیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بی جے پی کے لیڈر رمیش بھدوری کے دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی اور کانگریس رہنما یا لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا کے خلاف دیے گئے متنازع بیانات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نامناسب اور بدقسمتی سے دوچار قرار دیا۔ بھدوری جو دہلی اسمبلی انتخابات میں کالکاجی نشست سے بی جے پی کے امیدوار ہیں، انہوں نے حالیہ تقریبات میں کہا تھا کہ آتشی کے حوالے سے اور خود پرینکا گاندھی کے حوالے سے انہوں نے نازیبا ریمارکس کیے تھے۔ فاروق عبداللہ نے ایک مذہبی تقریب کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیانات سیاست کی وقار کے خلاف ہیں، ایسی سوچ تنگ نظری کی عکاسی کرتی ہیں۔ ادھر جموں میں آج پی ڈی پی کے دفتر پر پارٹی کے مرحوم قائد بانی مفتی محمد سعید کی 90ویں برسی کے موقع پر پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں پارٹی کے مقامی لیڈران اور ورکرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مفتی سعید کی خدمات کو خراج بعد از مرگ پیش کیا۔ جو ان کی باتیں ہیں ان کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کے اندر جب اتنی بری حالت تھی، اس اسٹیٹ کو انہوں نے ایک دلدل سے باہر نکالا تھا اور وہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ روزگار نوجوانوں کے لیے، ہر آدمی کے لیے کام، بچوں کے لیے کالج یونیورسٹیز اس وقت کھلی اور ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہوا، جو آج کے وقت میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ اور میں آپ کے مادھیم سے یہی کہوں گا کہ سب لوگ جو میں آپ کے مادھیم سے سن رہے ہیں، اگر وہ سچی شردھاجی یہی ہوگی کہ مفتی صاحب کو وہ شردھاجی دے کے ان کے کاموں کو یاد کیا جائے، اور آنے والے وقت میں جہاں جو ہمارا جو ورکر بیٹھا ہے پوری اسٹیٹ کا، ان کے ویژن کو آگے لے جائے گا، ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف، اور نوجوانوں کو جو روزگار نہیں مل رہے، نوکریاں نہیں مل رہی، ان کی طرف کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے مادھیم سے آپ سے میں ضرور کہوں گا کہ ہماری جو چھینی ہوئی اسٹیٹ ہے وہ جلد سے جلد سینٹر واپس دے دے، تب تک ہمارا سنگھرش ایسے بھی جاری رہے گا۔ مفتی صاحب نے قطعی نہیں سوچا تھا کہ اسٹیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں، ہمیں ایک بار اسٹیٹ کو پھر اکٹھا کرنا ہے اور ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ جے ہند، جے بھارت۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک پوری عقیدت و محبت کے ساتھ منایا گیا۔ سالانہ عرس تقریب میں ہزاروں زائرین نے شرکت کی۔ اس مرتبہ بیرون ممالک سے آنے والے زائرین میں پاکستانی زائرین بھی شامل رہے۔ عرس شریف کے موقع پر حکام کی جانب سے وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ انتظامات ہیں ان کی کہیں نہ کہیں تاریخ جو ہے جاری ہونا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے عرس خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر کشمیر سے چادر روانہ کی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک وفد نے درگاہ خواجہ اجمیری پر حاضری دیتے ہوئے مزار شریف پر چادر گل کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ تفویض کیا گیا تھا کہ ہم آج یہاں خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک پر آ جائیں
اور ان کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، عمر صاحب کی طرف سے، فاروق صاحب کی طرف سے، کشمیر کے لوگوں کی طرف سے یہاں پر خراج عقیدت پیش کریں اور چادر چڑھائیں، اور اس کام میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئی. چادر وہاں پر چڑھائی، لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہاں پر انتظامات پہلے سے انہوں نے کیے تھے. اگر یہ انتظامات نہیں ہوتے یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کا اتنا ازدحام تھا کہ ہمارے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم وہاں مزار تک پہنچ جاتے. اب میسیج ان کی طرف سے یہ ہے، خصوصی طور پر جو انہوں نے ہم سے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر دعا مانگے. دعا کس لیے مانگنی ہے؟ ایک سارے ملک کے جتنے بھی عوام ہیں بلا امتیاز مذہب و ملت، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ترقی کریں، وہ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو جائیں، ملک ترقی کرے، صحیح ڈھنگ سے چلے. اور جتنے بھی اندرون، ملک کے اندرون اور بیرون جتنے بھی شیطانی قوتیں ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپسی بھائی چارہ کو خلل پہنچے، اس میں وہ ناکام ہو. دوسری جانب راجوری میں آج مرحوم مفتی سعید کی 9ویں برسی کے موقع پر پی ڈی پی کے دفتر پر پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا. پارٹی کے ضلع صدر انجم مرزا، سابق ایم ایل اے چودھری قمر حسین، تعظیم ڈار کے بشمول دیگر نے اس میں شرکت کی. سات جنوری کو ہر سال کی طرح اس بار بھی جو ہے یہاں پہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بانی جناب مفتی محمد سعید صاحب کی 9th ڈیتھ اینیورسری جو ہے وہ تھی، اور اسی سلسلہ میں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا یہاں جو ہیں ہمارے جتنے بھی پارٹی کے سینئر لیڈرز، ورکرز اور ان کے ویل وشرز جو ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما تھے. اور یہاں پر مفتی محمد سعید صاحب کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ایز ہوم منسٹر آف انڈیا یا چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر، وہ یہاں پر ڈسکس کی گئی. سعید صاحب کا وزیر اعلیٰ جموں کشمیر، صاحب کا ہوم منسٹر آف انڈیا، اور جموں کشمیر کے عوام کی دھڑکن کا دن تھا. آج ان کو 9 سال ہو گئے دنیا سے کل بسے ہوئے. ان کا جو مینیفیسٹو اور ان کی بیٹی کی رگوں میں مفتی محمد سعید صاحب کا خون ہے، ان کے مینیفیسٹو کو لے کے چل رہی ہے پی ڈی پی جموں کشمیر کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر نے ہمیشہ لوگوں کے جذبات کا احترام کیا، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے، جو نیشنل کانفرنس نہیں کر سکی. انہوں نے ہمیشہ کرسی کی بھوک رہی ہے اور پاور ہنگری رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3 مہینے سے جموں کشمیر کے اندر سرکار بنی ہے اور وہ سرکار ٹھپ ہو کے رہ چکی ہے. جموں کشمیر میں انسداد منشیات مہم کے تحت پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ کو بتا دیں اننت ناگ پولیس نے منشیات کے کاروباروں سے جڑی مالیاتی سرگرمیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے ستکی پورہ کے رہائشی خورشید احمد ڈار کے 2 منزلہ رہائشی مکان کو سیز کر دیا. پولیس کے مطابق یہ مکان 1 کنال زمین پر تعمیر کیا گیا اور اس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ روپے ہے. دوسری جانب اونتی پورہ میں بھی ایک او جی ڈبلیو کی جائیداد کو غرق کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا دیں کہ پولیس ترجمان نے بتایا کہ پاکستان میں مقیم ملیٹنٹ ہینڈلر مبشر احمد ولد غلام نبی ڈار ساکن سید آباد پشتونہ ترال کی 9 مرلہ اراضی کو غرق کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ یو اے پی اے ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت جائیداد کو غرق کیا گیا. اور سری نگر کے نوہٹا میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا جس میں 5 مکانات جل کر خاکستر ہو گئے. آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں نوہٹا سری نگر میں پیر کی صبح آگ لگنے کے واقعے میں 5 رہائشی مکانات اور 5 دکانات کو شدید نقصان پہنچا. تفصیلات کے مطابق آگ تیزی سے پھیلی جس کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی شروع کی. بتایا گیا ہے کہ ٹیمیں جیسے ہی موقع پر پہنچی آگ پر قابو پانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا گیا. تاہم بڑی شدت کے ساتھ لگنے والی آگ کئی ایک مکانات کو اس نے لپیٹ میں لے لیا جس کے نتیجے بھاری مالی نقصان ہوا ہے.
Aš gau rokės 3 karoną noksan, bėčiame 3 bachan khander vini karnai. Tihun jada dosa. Tihun palavas tinsa kitabas, tin bakai cheeses. Ya panin cheeses. Satan piren hum saman was tram was bakai cheeses. Aš dram nikki. You go echt kander makan san khabazam chokok til chokai so I mean kuni davson be pat bismalas. Noksan kita burada ya. Noksan. Aš go noksan मतलब मैं रॉकेट स्टार्ट करूँ मिशन पाई मैं कहते चीज़ मैं कहते कुछ चीज़ मैं कहता सोनोस मैं कहता attempt in the midnight, and today it was a best plan. In the morning they kept the gas open and 4 gas cylinders burst in their house in the workshop. That's it. What's your request to the administration or My request to the administration is please do a serious investigation in this matter. A serious inquiry in this matter. Whosoever will be involved, they should be booked under the law, because from the back side there is a very poor family. In that family there are 8 families in a where they will go this time, and who will be सोपोर के अमरगढ़ इलाके में मुकामी ख़वातीन ने पीने के पानी की अदम सरबराही के ख़िलाफ़ धरना दिया और सड़क को बंद करते हुए एहतजाज किया। उन्होंने इलाके में पीने के पानी की सरबराही की हुकूमत से मांग की। माला हिमलुना बी वन माला हिमलुना यथ नाव मालस नाव रोडस पे सेंट्रम कॉलेज अपोजिट ये आब कहें ये पो वह दो पे आब कहें तकरीबन 50 घर आब बगैर टोटल जी पे 50 घर में गाड़ी आब रटन कत लूक अक दो आब गाड़ी ओतर गई तौर जई सबस नश तम मे थोत प्लानस मज ये अम ब्रो परस दिख धरना ये पता तहसीलदार आव ADC साहब आव तम वोन पे दोपन बह कर तुम बराबर अफसा मैडम सह गई सो JE पत गई ओतर बी पता ओतर JE साहब आखर पता तुम बस कर मसल यह मार्च में बन लन वो करो कोशिश मगर तोत क्या खेन लूक मेन मसल आज गो 10 बरन पे खुदायस रुप 10 बरन रेत पे आब अत अना रेड आब तुम रेड तुछ अना बह अपर साइड होत बह सड़क पे नलक बे सोरी माल तत अना आब रेडन मज तथ दुक ओतर नलक कड़ थोक चूर सह कोर तम जाए बंद क्या करो नलकन कोर मोम जम खुदायस रसूलस पे तज आबस चोर ना लागा खेनस दिवान बुथी छल नमाज सहित पो बुथी छलान रात बेमा मर्दन या शीरन या ना माल से ये माल से योर योर यह माल आनद नो बस ये कहें ये दुतमो तड़ो बुत कहें लन लन टोटल खुदायस रुप यमन गम बेमा आफिस मो चूर बस पे वन आज पगह ये थोप अगर थोप सह दहन जिम्मेवारी कड़न सह मा कड़ो नेरन सन बत प्याल तम कड़ो थोप अमन क्या पता कत क्या जोड़ अमन बिचार अमन पाई ये आई नजर जान दिवान बेमा चूर बस फीस ये सनिस महलस मज कंसे बकायत ये महलस मज कस तुम फीस मा बकायत कस फीस गो बरान मगर अस सख्ती आब सख्ती पर डे यह अके दह कि पर डे बे वो तुम मकान ये अमिस लकट लकट बच्चे अमिस आब मकानस अपर तन गो यह मसल हल कहें सन मे द्रू ये बसान अमिस वह तथ डूरिस तह आब आबुक तन मसल या ट्रेन आ योर तन सख्ती सख्ती पिछले 1 महीने से हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ पे धरना दिया है। हमारे मोहल्ले का जो ऊपर वाला साइड है उस साइड में पानी आता है, जो सेंक्टोरियम के अपोजिट वाला साइड है उस साइड में पानी नहीं आता है। 1 महीने से टोटली हमें पानी नहीं आया है। इससे पहले आया था, थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन हम गुजारा करते थे, लेकिन आज टोटली आता ही नहीं है। 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है। किया था उन्होंने बोला कि हम दूसरी लाइनें देंगे, लेकिन मार्च में देंगे। मार्च तक हम क्या करेंगे? मार्च तक तो उनको कुछ करना है,
जब उस साइड में पानी आता है तो हमारे साइड में पानी क्यों नहीं आता है? हम मजबूर होके ये धरना दे रहे हैं यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए दही तरक्यात जावेद अहमद डार ने आज बारामूला के रफ़ियाबाद का दौरा किया। मुकामी अवाम के मसाइल से उन्होंने यहाँ आगाही हासिल की और इन्हें हल करने अहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी की। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बडगाम और नगरोटा असम्बली हल्काजात के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान मौखर। बर्फबारी और सख्त मौसम के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल नहीं किया जारी। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में सरकारी मिशनरी राहत रसानी के कामों में है मसरूफ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, बिजली की सरबराही तकरीबन बहाल हो चुकी है। साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मुफ्ती मोहम्मद सईद की आज मनाई गई 9वीं बरसी। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती समेत पार्टी लीडरान ने मरहूम कायद को पेश किया खराज बाद अज़ मर्ग। अवंतीपुरा में OGW की मिल्कियत कर दी गई खर्क। अनंतनाग में मंशियात की तस्करी के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 करोड़ की जायदाद सीज। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स में हजारों ज़ायरीन की शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मज़ार मुबारक पर पेश की गई चादर। और श्रीनगर के नौहटा इलाके में पेश आया आतिशज़दगी का वाक़या। 5 मकानात जलकर हुए खाकिस्तर। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।